اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور طریقہ بھی وہی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، متفق علیہ روایت ہے۔ لا صلاۃ، اس شخص کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ ہر شخص کو یہاں مخاطب کیا گیا ہے۔ اب یہ معنی نکال لینا کہ اگر انفرادی پڑھو تو پھر پڑھو، اگر جماعت کے ساتھ پڑھو تو پھر کسی رکعت میں نہیں پڑھنی، نہ آہستہ میں، نہ بلند آواز میں، نہ سری میں، نہ جہری میں۔ یہ مطلب کس نے اور کیوں نکال دیا گیا؟ جبکہ صحیح ترین یہ روایت متواتر ہے۔ متواتر روایت سمجھتے ہیں؟ بار بار یہاں بتایا جاتا ہے، جس کو بیان کرنے والے بہت سے صحابہ ہوں، اتنے صحابہ ہوں کہ جس روایت پر جھوٹ کبھی جمع نہ ہو سکتا ہو۔ اس لیے یہ متواتر روایت ہے عبادہ بن صامت والی۔ لا صلاۃ، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اور اگلی روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ، اس کو بھی ذرا غور سے سنیں، اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ بأم القرآن، جس نے نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن یعنی سورۃ فاتحہ نہ پڑھی، فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرَ تَمَامٍ، 3 دفعہ آپ نے یہ لفظ فرمائے کہ وہ نماز خداج کہتے ہیں جو اونٹنی مرا ہوا بچہ دے دے۔ فرمایا جس طرح اس بچے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے مرے ہوئے بچے کی، اسی طرح فرمایا اس نماز کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی قیمت اللہ کے دربار میں نہیں ہے جس میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ قیل لابو ہریرہ نکون وراء الامام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر کیا کریں؟ فرمایا اقرأ فی نفسک، پیچھے آہستہ آہستہ دل میں پڑھو، اور ساتھ کیا فرمایا انی سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے قسمت الصلاۃ بین و بین عبدی ولعبدی ما سأل، نماز میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو مجھ سے مانگے گا۔ وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب بندہ یہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، فرمایا اللہ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریفیں کی۔ اور اگر بندہ خاموش کھڑا رہے تو کیا جواب دے گا اللہ؟ پھر بندہ کہتا الرحمن الرحیم، بندہ کہتا الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنائیں بیان کی۔ دونوں مبالغے کے سیغے ہیں، اس سے بڑا رحم کرنے والا اور مہربان کوئی نہیں ہے۔ بندہ یہ اقرار کرتا ہے اللہ تو سب سے بڑا مہربان بھی ہے، رحم کرنے
بھی ہے اور رحمان بھی تو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریفیں کی، پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تو قیامت کے دن کا بادشاہ ہے، مالک ہے۔ اللہ بندے کے اس بات کے جواب میں فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگیاں بیان کی، یہ بزرگی ہیں اللہ کی۔ اس دن اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ خود ہی جواب دے گا اللہ کی ہے جو بڑا زبردست ہے۔ وہ دن بڑا زبردست دن ہوگا جس دن ساری کائنات اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی اور اللہ بڑا جبار اس دن ہوگا، کوئی اس کے سامنے بات نہیں کر سکے گا، کسی کو جرأت نہیں ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا المرسلین، سوائے پیغمبروں کے، اور پیغمبر بھی صرف اتنا ہی کہیں گے اللہم سلم اللہم سلم، اللہ آج ہم کو بچا لے، اللہ آج ہم کو بچا لے۔ اس دن کی دہشت، اس دن کی گھبراہٹ، اس دن کی پریشانیاں، اس دن اللہ کا روب، اللہ کا دبدبہ، اللہ کی ہیبت۔ اسی لیے بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتا ہے بندے نے میری مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگیاں بیان کی۔ پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی مسجد میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور باہر جا کے یا علی مدد، فلانا مدد، فلانا مدد، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر جو اسلام کی بنیادیں ہیں، جو اصول ہیں اسلام کے، جس کے لیے اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، ہم اسی کو اختلافی مسئلہ بنا دیں کہ اللہ کے علاوہ غیروں سے مدد بھی مانگی جا سکتی ہے اور وہ سب کی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر تم نے یہ بات کہی تو یہ اختلافی بات ہے، ہم تو آپ کو یہ، اسی لیے تو پیغمبر شہید ہوئے، اسی لیے تو پیغمبروں نے مصیبتیں جھیلی، اسی لیے تو پیغمبروں کو مارا گیا، مذاق کیے گئے، ہر قسم کی تکلیفیں انہوں نے جھیلی، اور اسی مسئلے پر ہمیں ڈرا رہے ہو۔ اسی مسئلے پر تو اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کی قسم ہے میرے ایک ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دو، دوسرے ہاتھ پر سورج لا کے رکھ لو، میں اللہ کی توحید پھر بھی بیان کرتا رہوں گا۔ اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اولاد بھی وہی دیتا ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے، مشکلات کو بھی وہی کرتا ہے۔ یہاں تو تھوڑی سی مصیبت آ جائے تو سارے بھاگ جاتے ہیں پیچھے سے۔ اپنے ایمان کو ہم مضبوط کریں تو فرمایا ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ھذا بین عبدی، بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو مجھ سے مانگے گا۔ بندہ کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ پھر بندہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے ھذا بینی و بین، ھذا لعبدی، ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ ہے میرے بندے کے لیے۔ جائیداد نہیں مانگتا، کوٹھیاں نہیں مانگتا، رزق نہیں اللہ سے یہاں مانگتا،
بادشاہت نہیں مانگتا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے۔ کن لوگوں کا راستہ؟ انبیاء کا راستہ، جن پر تو نے انعامات کیے ہیں، اللہ جن پر تیرے غضب ہوئے، اور جو مشرک تھے، گمراہ لوگ تھے، اللہ ان کے راستے پر مجھے نہ چلانا۔ پھر بندہ کہتا ہے آمین۔ تو سورۃ فاتحہ کا پڑھنا، اکیلا ہو، جماعت کے ساتھ ہو، یا امام کے پیچھے ہو، سورۃ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ ترمذی کی صحیح ترین روایت سنیں، حضرت عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کنا خلف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی صلاۃ الفجر، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، فجر کی نماز، فثقلت علیہ القراءۃ، آپ پر قرات کرنی مشکل ہو گئی۔ جب آپ قرات سے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہوئے، فرمایا لعلکم تقرؤون وراء امامکم، شاید کہ تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہاں۔ فرمایا میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو، لا تفعلوا، ایسا نہ کرو، الا بفاتحۃ الکتاب، ہاں سورۃ فاتحہ پڑھا کرو، باقی قرآن نہ پڑھا کرو، صرف سورۃ فاتحہ پڑھا کرو۔ یہ نص صریح ہے، صحیح ہے، سب اہل علم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، اور یہ نص صریح ہے کہ فجر کا نام سے آپ ہی نے لیا کہ فجر کی نماز تھی وہ۔ تو یہ دلائل ہیں صحیح ترین، پہلی متواتر روایت، اور دوسری جو پہلے اس سے بیان کی کہ نماز میں نے تقسیم اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لی، یہ مسلم شریف کی روایت، اور روایت بھی حدیث قدسی صحیح ترین روایت، اور تیسری ترمذی کی روایت، اس میں ترمذی نے بھی بیان کیا ہے، اور نسائی نے بھی بیان کیا ہے، ابو داؤد نے بھی بیان کیا ہے، اور مسند احمد نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے، اور اہل علم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی تو آپ نے فرمایا میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو مگر سورۃ فاتحہ۔ ٹائم زیادہ ہو گیا، میں صرف شیخ عبد القادر جیلانی، جس کو لوگ پیران پیر کہتے ہیں، واقعی وہ بہت بڑے بزرگ تھے، بنید الطالبین انہوں نے لکھی ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں بنید الطالبین میں فَإِنَّ قِرَاءَتَهَا فَرِیضَۃٌ، سورۃ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، وَهِیَ رُکْنٌ، اور سورۃ فاتحہ کا پڑھنا رکن ہے، تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بِتَرْکِهَا، اور فرماتے ہیں اگر سورۃ فاتحہ چھوڑ دی جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اور فقہ کی کتاب ہدایہ میں لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں بہتر، یہ اچھی بات ہے کہ بال احتیاط سورۃ فاتحہ کو پڑھ لیا جائے، اور امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کا جاری نمازوں میں پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے نہ پڑھنے سے۔ اللہ تعالی ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تواتر کے ساتھ آپ نے حدیث سنی، اور پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بنید الطالبین میں جو انہوں نے فرمایا کہ نماز نہ پڑھنے سے باطل ہو جاتی ہے، حدیث بھی یہی کہہ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق سورۃ فاتحہ کو پڑھیں تاکہ نماز پوری ہو ہماری۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا